الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نومبر کے مہینے میں پچھلے سال درود شریف کی ویڈیوز دیکھ کے ایک بیٹی نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا۔ بہت پریشان تھی کیونکہ ایک شخص نے ان کو اپنی محبت کا یقین دلا کر ان سے شادی کا وعدہ کیا اور عین موقع پر پیچھے ہٹ گیا، اور یہ بہت تکلیف میں تھیں کہ ان کے وائس نوٹ سن کے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ بہرحال میں اپنے سے جو پوری کاؤنسلنگ کی کوشش کر سکتی تھی میں نے کوشش کی، اور ماشاءاللہ یہ بھی سننے والی تھیں، اچھی تھیں، میں تو کہتی ہوں خاص نظر کرم تھی ان کے اوپر کہ انہوں نے درود شریف کا دامن نہیں چھوڑا، اور ماشاءاللہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ساتھ میں صدقہ خیرات بھی کرتی تھیں کہ پرندوں کو دانہ ڈال دیا، استغفار بھی پڑھتی تھی۔ تو جس وقت یہ پین میں ہوتی تھی میں ان کو کہتی تھی اکثر کہ، اور آپ بھی بلکہ اپنی زندگی میں ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام انسان کہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، یا کوئی اور ہوں کہ جن سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں ہمارا دل توڑتے ہیں۔ اور ہم خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اگر اس دکھ اور آزمائش کے ٹائم پر کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں کر رہے، اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے ہم مزید کلوز ہو جائیں۔ اور یہ بالکل ایسے ہے، میں نے آئی تھنک کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں لانا ہوتا ہے نا، تو وہ ہمارے دل کو پہلے تمام غیر اور فضول قسم کی جو انسانوں والی محبتیں ہوتی ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ انہی انسانوں کے ہاتھوں ہمیں دکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے نا ان تمام دنیاوی محبتوں سے، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ آتی ہے۔ تو اب جب میری ان بہن سے بات ہوتی ہے تو یہ خود مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں اس سفر میں نے درود شریف نہیں چھوڑا، میں نے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتی رہی کہ میرا یہ مسئلہ آسان ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈبل تحفے عطا کیے، ایک تو درود شریف کا تحفہ، اس کا ساتھ مزید وہ کہتی ہیں کہ بہت عرصے سے میرے دل میں ایک حسرت سی ہوتی تھی کہ میں قرآن شریف کو سمجھوں اور اس کو حفظ کروں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ لیکن مجھے اوور دا ٹائم کوئی ریسورس نہیں ملتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ اچانک ایک دم میرے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھے استاد کو لے آتے ہیں، اور میں یقین نہیں کر سکتی کہ جو حسرت یا جو خواہش میرے دل میں اتنے عرصے سے تھی اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور اس طرح پورا کیا ہے کہ اس خوشی کے ملتے مجھے اپنے سارے غم اور سارے دکھ بھول گئے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ ویڈیو یا جو میں نے ریکارڈ کیا اس کا مقصد یہ بھی بتانا ہے آپ کو کہ اکثر ہم اپنے دکھ درد دور کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی میں اگر اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ شخص نہیں دے رہے یا وہ محبت یا وہ اس آزمائش نہیں ہمیں دے رہے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک درود شریف پڑھنے والوں کو ایسا انعام عطا کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو میں نے مانگا بھی نہیں تھا، یہ تو دل میں کہیں حسرت اور ایک چھوٹی سی خواہش تھی وہ دبی ہوئی تھی اور یہ اس طرح پوری ہو گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پہ جب آپ درود شریف بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی حسرتوں اور خواہشوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور آپ کے لیے وہی اسی چیز کو اوکے کرتے ہیں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں، اور آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو آپ کے اوپر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔